آج میں آپ کو ایک قصہ سنانے جا رہی ہوں جو کتابوں کے بارے میں ہے۔ ہر قصے کی ایک جگہ ہوتی ہے نا جہاں وہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس میں ہیرو، اس میں ویلن ہوتے ہیں اور وہ کئی شے کو جنم دینے کا باعث بنتے ہیں۔ اس قصے میں یہ سب چیزیں کتابیں تھیں۔ یہ کتابوں کے درمیان پیش آیا، یہ اس وقت پیش آیا جب میں ایک کتاب نمل لکھ رہی تھی۔ اس میں ہیرو بھی کتابیں تھیں اور ویلن بھی کتابیں تھیں، اور اس نے جس شے کو جنم دیا نا وہ کتاب کے اندر ایک کتاب تھی، یعنی نمل میں حنین جیسی کتاب کے اندر کتاب پڑھتی ہے۔ اس خیال کو اس کتابی قصے نے جنم دیا۔ سو میں کہہ رہی تھی کہ یہ قصہ اس جگہ پیش آیا جہاں کتابیں ہی کتابیں تھیں، اور ایسی جگہ ہر شہر میں ہوتی ہے، یعنی کہ لائبریری۔ ہوا یہ کہ میں نے الہدیٰ کے کورس میں تقریباً 50 چھٹیاں کی تھیں، بلکہ اس سے زیادہ کی تھیں، لیکن ڈگری کے لیے مجھے ان 50 دنوں کا کفارہ دینا تھا۔ کفارے کی 2 صورتیں تھیں کہ مجھے کورس ختم ہونے کے بعد 50 دن تک الہدیٰ میں کلاسز اٹینڈ کرنی تھی، یا مجھے 50 دن تک وہاں انتظامیہ میں کام کرنا تھا۔ میں نے سوچا اب کون 50 دن تک دوبارہ کلاسز اٹینڈ کرے، میں کام کر لوں گی، ایک نیا ایکسپیرینس ہو جائے گا، اس سے دن جلدی گزر جائے گا۔ مجھے وہاں چند دن کے لیے کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا تھا جہاں میری ضرورت ہو۔ ان دنوں لائبریرین نے کہہ رکھا تھا کہ لائبریری میں ایک ایکسٹرا لڑکی کی ضرورت ہے، سو مجھے وہاں بھیج دیا گیا۔ میں نے سوچا لائبریری میں کیا کام ہوگا، کتابوں کی ڈسٹنگ کرنی ہوگی شاید۔ خیر، میں مدد سے لائبریری آ گئی۔ وہاں جا کے مجھے معلوم ہوا کہ لائبریری سائنس باقاعدہ ایک فیلڈ تھی۔ لوگ لائبریری سائنسز کو نہ صرف پڑھتے بلکہ اس میں پی ایچ ڈی بھی کرتے تھے۔ پہلے میں حیران ہوئی، اس کام کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس کتاب کو ترتیب سے سیکشنز میں رکھو، ان کا ڈیٹا کمپیوٹر میں ڈالو اور کسی سافٹ ویئر کی مدد سے ان کا حساب کتاب رکھو۔ مگر وہاں جا کے معلوم ہوا کہ کتابوں کی رکھوالی بس ایسے نہیں ہوتی۔ کتابیں جو علم کا خزینہ ہیں، ان کی حفاظت پہ معمور لوگوں کو کیا کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتی ہوں۔ مجھے وہاں ایک ہی کام پہ لگا دیا گیا، میں نے کتابوں کا سیکرٹ کوڈ لکھنا ہے۔ سیکرٹ کوڈ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ معلوم ہوا کہ کتابیں پڑھنے والے ناقابل اعتبار بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، لوگ کتابیں چوری کرتے ہیں یا ادھار لے کے واپس نہیں کرتے۔ اگر آپ نے کبھی لائبریری سے کتاب ایشو کروائی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے صفحے پہ لائبریری کی مہر اور کچھ نمبرز لکھے ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کتاب ایشو کرواتے ہیں یا ایسے ہی بیگ میں چھپا کر لے جاتے ہیں۔ اگر ان سے کتاب واپس مانگو تو کہتے ہیں یہ کتاب ہماری ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ کی تلاشی لے جائے تو وہ کتاب کو اپنی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پہلا صفحہ صفائی سے پھاڑ لیتے ہیں تاکہ ثبوت نہ رہے۔ ایسے میں لائبریری نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے کام کرنا ہے۔ وہ ہر کتاب کے ایک مخصوص صفحے کے اندر بالکل جلد کے قریب اپنی مہر لگا کے اس کتاب کا رجسٹریشن کوڈ لکھتے ہیں۔ وہ کوڈ اتنے اندر تک کر کے لکھا جاتا ہے کتاب پڑھنے والے کو کبھی علم ہی نہیں ہوا۔ اسے عموماً کوئی نوٹ نہیں کرتا۔ کوئی لائبریری کی امانت والی کتاب کو اپنی کہے تو لائبریرین کتاب کا وہ مخصوص صفحہ کھول کے اپنا کوڈ دکھا کے اس کا جھوٹ ثابت کر سکتا ہے۔ سیکرٹ کوڈ کے لیے ہر لائبریری کا ایک خاص صفحہ ہوتا ہے۔ الہدیٰ کی لائبریری کا یہ صفحہ نمبر 73 تھا۔ آپ اسے صفحہ نمبر 73 سمجھ لیں۔ ویسے ہی کچھ اور تھا، میں بتانا نہیں چاہتی تاکہ ان کی کتابیں محفوظ رہیں۔ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں ایک رجسٹر میں ہر کتاب کی انٹری کروں، کتاب کے پہلے صفحے پہ مہر لگاؤں اور وہاں اس کا رجسٹریشن کوڈ لکھوں، پھر یہی سیکرٹ کوڈ صفحہ نمبر 73 کے جلد کے اندر جا کے چھپ سکوں چھوٹا سا۔ کتاب بند کر کے رکھوں اور اگلی کتاب اٹھاؤں، اس پہ بھی یہی کوڈ وغیرہ لکھوں اور اس سے اگلی کتاب اٹھاؤں۔ بس اتنا سا کام تھا۔ لائبریری کے کچھ سیکشنز تھے جن کو آپ نے آرگنائز کرنا ہے۔ آپ ان 50 دنوں میں اگر 200-300 کتابیں کر لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ لائبریرین باجی نے مجھے بہت مان سے کہا تو میں حیران ہوں، بس 200-300 کتابیں؟ میں نے ایک کتاب کی انٹری کر کے کوڈ وغیرہ لکھ کے وقت نوٹ کیا تو تقریباً اس کام میں 1 سے 2 منٹ لگے۔ میں نے سوچا میں تو دن میں 300-400 کتابیں کر سکتی ہوں، روز 6 سے 7 گھنٹے مجھے کام کرنا ہے، میں ہر گھنٹے میں 30 کتابیں کر سکتی ہوں۔
ایک دن میں کم سے کم 100 کتابیں کر لوں گی، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں 40-50 دن میں 300 کتابیں۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھنا ایسا آرگنائز کروں گی نا کہ یہ واہ واہ کریں گے، سوچیں گے کیا لڑکی آئی تھی ہمارے پاس۔ خیر میں نے آستینیں چڑھائیں اور کام میں جت گئی۔ لائبریری کے ایک پرسکون گوشے میں اپنا سامان سیٹ کیا، پھر ایک سیکشن سے پوری 100 کتابیں اٹھا کے لیں اور اپنے سامنے کارپٹ پہ سلائیں۔ دونوں لائبریرین مجھے مسکرا کے دیکھنے لگی، ایسے لگا کہ آپس میں شرط لگا رہی تھی کہ یہ نہیں کر سکے گی۔ مجھے اندر سے غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی۔ میں تو آرگنائزیشن کی شوقین رہی ہوں، ابھی دیکھنا کتنی جلدی کتابیں کرتی ہوں میں، 100 کتابیں۔ اس کام میں ان لوگوں نے پتہ نہیں کتنا وقت لگا دیا۔ ہاں میں نے کام کا آغاز کیا، یہ دنیا کے سب سے آسان ترین کاموں میں سے ایک تھا۔ میں نے پہلی کتاب اٹھائی، اس کو کوڈ دیکھنے لگی۔ آپ گیس کریں میں نے پہلے دن کتنی کتابیں کی۔ ہر کتاب پہ 3 منٹ لگے اور میں 7 گھنٹے تک بریک کے علاوہ سارا وقت کام میں جوتی رہی۔ جانتے ہیں میں نے پہلے دن کتنی کتابیں انٹر کی؟ 50، 70، 100، کیا کہا 200۔ میں اس واقعے کو اکثر اپنے میٹ اینڈ گریٹس سوشل گیدرنگ میں فخر سے سناتی ہوں۔ سب پوچھتے ہیں کہ گیس کرو جب نمرا لائبریرین بنی تھی تو اس نے پہلے دن کتنی کتابوں کی انٹری کی تھی۔ پھر وقفہ دے کے تاثرات دیکھتی ہوں، جوابات اور اندازے انجوائے کرتی ہوں۔ کوئی کہتا ہے 100، کوئی کہتا ہے 200، کوئی کہتا ہے شاید پہلے دن 300 کتابیں۔ میں خوب محظوظ ہوتی ہوں اور پھر اصل جواب بتاتی ہوں۔ میں نے پہلے دن کتنی کتابیں کی؟ 3، صرف 3۔ میں نے 7 گھنٹے میں صرف 3 کتابوں کی انٹری کی۔ میں نے اگلے 50 دن مشکل سے 30-40 کتابوں کی انٹری کی۔ لائبریرین ہنس کے کہتی تھی کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم نہیں کر سکو گے، یہ سب سے مشکل کام ہے، تمہارے جیسے لوگ تو بالکل نہیں کر سکتے۔ کیا کہا؟ میں نے اس لیے پہلے دن 3 کتابیں کی کیونکہ میں بور ہو گئی تھی اور کام چھوڑ دیا ہوگا؟ نہیں، میں 7 گھنٹے انہی کتابوں پر کام کرتی رہی۔ میں ہر روز 7 گھنٹے انہی کتابوں میں سر دیے بیٹھے رہتی تھی، لیکن میں دن میں صرف 3-4 کتابیں کر پاتی۔ کیوں؟ حالانکہ کیا کام تھا؟ 2 صفحات پہ مور لگانی تھی، 2 الفاظ لکھنا تھے۔ اتنے آسان سے کام کو کون پاگل اتنا لٹکا سکتا ہے؟ مگر میں نے کہا نا، کتابیں میری ہیرو تھیں، کتابیں میری ویلن بھی تھیں۔ ہوا یہ کہ پہلے صفحے پہ مہر لگانا آسان تھا۔ ہر کتاب کے پہلے صفحے پہ صرف اس کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے یا ساتھ لکھاری کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اگر میں یوں ہی کتاب کا اگلا صفحہ پلٹ بھی دیتی تو وہاں سے کتاب شروع ہو رہی تھی۔ کتاب کا پہلا صفحہ ضروری نہیں ہے کہ دلچسپ ہو، مگر صفحہ نمبر 73 سے ہر کتاب بہت دلچسپ ہوتی تھی۔ جب صفحہ نمبر 73 کھولتی تو اندر مہر لگا کے اسے بند کرنے سے پہلے میری نظر کسی سطر پہ اٹک جاتی اور میں کتاب بند کرتے کرتے رک جاتی۔ اس میں ایک سطر کو پڑھنے لگ جاتی، ایک سطر سے دوسری سطر۔ وہ نان فکشن کتابیں تھیں، کوئی کہانی تو تھی نہیں کہ شروع سے پڑھنا ہو۔ میں وہیں سے پڑھنے لگ جاتی اور اگلے 2-3 گھنٹے سے پڑھتی رہتی، یا کتاب ختم ہو جاتی یا لائبریرین میرے پاس آ کے چٹکی بجا کے کہتی، نمرا اب پھر کتاب پڑھنے لگ گئی، اور میں چونک کے سر اٹھاتی اور پھر ہوش میں آتی۔ میں جتنی کوشش کرتی کہ کوڈ لکھ کے کتاب بند کروں اتنی ہی ناکام ہوتی۔ کتابیں کسی ویلن کی طرح مسکرا کے کہتی، تھوڑا اور نمرا، تھوڑا اور پڑھ لو، کچھ نہیں ہوگا، اور وہ 2-3 گھنٹے یوں ہی نکل جاتے تھے۔ میری وجہ سے لائبریری کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ میں نے 30-40 کتابیں ہی انٹر کی، لیکن واہ واہ جو فائدہ میرا ہوا، جو کتابیں میں نے اس دورانی میں پڑھی اور جو میں نے سیکھا وہ ناقابل یقین تھا، وہ ناقابل بیان ہے۔ اسلامی تاریخ، فقہ، غیر مسلموں کی کتابیں، تورات اور زبور کے ترجمے، کیا کیا نہیں پڑھا میں نے، مگر ساری کتابیں صفحہ نمبر 73 سے پڑھنا شروع کی۔ مجھے اس دوران بہت مزہ آیا۔ بعض دفعہ مجھے کتابیں دی جاتی کہ اس کو اس ریک میں رکھو، اور میں جی اچھا کہہ کے کتابوں کا ڈھیر لے کے ایک ریک کی طرف جاتی، اور پھر 2-3 گھنٹے بعد لائبریرین آ کے دیکھتی تو ترتیب ایک طرف، میں کارپٹ پہ بیٹھی کتابوں کے ڈھیر کے پاس اس کتاب کے مطالعے کے دوران چہرے کی مختلف زاویے بنا رہی ہوتی۔ ایک توطفہ لائبریرین نے مجھے ڈانٹا بھی کہ آپ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی۔
میں نے ان سے کہا کہ رائٹرز کو خفا نہیں کرتے، وہ آپ کو اپنی کہانی میں ولن بھی بنا سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں۔ وہ سچ سمجھ گئیں اور پھر انہوں نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا۔ میرے 50 دن ختم ہو گئے تو میں ڈگری لے کے مزے سے گھر آ گئی۔ وہ بیچاری لائبریری کے وہ سیکشن ویسے ہی ادھورے چھوڑے کسی اور کے انتظار میں۔ وہ خواہش کرتے ہوں گے کہ بس اب ہمیں سنوارنے والی لڑکی آئے اور سنوارے۔ اس واقعے نے ایک ایسے کردار کو جنم دیا جو امیجنیٹو تھا۔ وہ کتاب پڑھے تو ارد گرد کی دنیا کو بھلا کے اس زمانے میں چلی جاتی۔ جس شیخ کی کتاب وہ پڑھ رہی تھی وہ اس کے سامنے موجود ہے۔ میں نے امام ابن قیم کی کتاب اس دوران بہت دلچسپی سے پڑھی اور سوچا کہ کیسی کہانی لکھوں گی لڑکی کی جو امام ابن قیم کی کتاب پڑھ کے مرض عشق کا علاج کرے گی۔ یہاں سے میں نے حنین یوسف کا کردار لکھنا شروع کیا۔ یوں نمل تخلیق ہوا، یوں نمل آپ نے پڑھا اور اس ناول نے مجھے کردار سازی سکھائی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اور واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ جب میں اپنے شدید ڈپریشن کے دور سے گزر رہی تھی نا، تو ایک دن میں نے اپنی ایک ٹیچر کو میسج کیا کہ میں بہت ڈاؤن ہوں اور مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ وہ ٹیچر نہیں تھی جن کے ساتھ میں واک پہ گئی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل ایک جگہ میں نے جانا ہے، کیوں نہ ہم ساتھ چلیں۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، اس طرح راستے میں اپنی ٹیچر کو اپنے مسائل بتا دوں گی اور ہم مل کے ان کا کوئی حل نکال لیں گے۔ میں ان سے ملنے سے قبل بیٹھ کے وہ سارے پوائنٹ سوچ رہی تھی جو مجھے ان کو بتانا تھا۔ ان کو سوچ کے میں نے مزید ٹراما میں خود کو لے گئی، کیونکہ اپنی تکلیفوں کو ازرے نو سوچنا آسان نہیں ہوتا۔ میں مزید ڈسٹرب ہو گئی، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ یہ بات میں ان کو لازمی بتاؤں گی تاکہ مجھے اپنے مسائل کا حل مل سکے۔ میرے ٹیچر نے ایک جگہ درس دینے جانا تھا، وہ شہر سے دور ایک فارم ہاؤس تھا۔ ہم دونوں اکٹھے وہاں چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ راستے میں ان کو بتاؤں گی، لیکن جب میں ان کی کار میں بیٹھی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ٹیچر ضعیف ہیں، وہ تو ڈرائیو نہیں کر سکتے، سو ڈرائیور لازمی تھا۔ اور نہ صرف ڈرائیور بلکہ میری ٹیچر کی سٹاف بھی ان کے ساتھ تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کے میرا چہرہ اتر گیا۔ ان کے سامنے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں بجھے دل کے ساتھ بیٹھی رہی۔ میرے ساتھ ان کی خاموش طبع سٹافر تھی۔ فرنٹ سیٹ پہ میری ٹیچر بیٹھی تھی اور ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا۔ اب ہماری 1 گھنٹے کی لانگ ڈرائیو شروع ہوئی۔ بعض لانگ ڈرائیوز آپ کو کیسے سبق دے جاتی ہیں نا۔ مجھے معلوم تھا وہاں جا کے ہمیں آپس میں بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، ہم صرف گاڑی میں بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں میں ان سے بات کیسے کروں؟ ڈرائیور بیٹھا تھا، ان کی ہیلپر بیٹھی تھی، اب تو کوئی ذاتی نوعیت کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے ٹیچر کو بھی معلوم تھا کہ یہ سب ہوں گے، تو انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا۔ خیر، میری ٹیچر جو تھی وہ ایک جہاں دیدہ اور دانا خاتون تھی۔ ان کو یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ لوگ ساتھ ہوں گے، اس کے باوجود وہ مجھے لانگ ڈرائیو پہ لانا چاہتے تھے۔ مجھ سے سفر میں کیا بات کریں گی، کچھ تو تھا ان کے ذہن میں۔ خیر، میں نے ان پہ بھروسہ کیا اور سوچا اور خود کو ریلیکس کیا، دیکھتے ہیں یہ لانگ ڈرائیو ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ سفر شروع ہوا، ہم لاہور کی سڑکوں پہ پھر رہے تھے۔ میری ٹیچر لاہور سے نہیں تھیں، وہ کم یہاں آتی تھیں۔ استاد کے ساتھ سفر چاہے کار میں ہو یا کشتی میں، شاگرد کو صبر کرنا ہوتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنے ہوتے۔ دیکھنا یہ تھا کہ میرے ساتھ کتنا صبر کر سکتا ہے یہ استاد، دیکھنا۔ اور شاگرد بعض دفعہ اس صبر کی صرف استطاعت نہیں رکھتا، لیکن کچھ شاگرد صبر کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہوتی۔ ہمارا سفر جو تھا وہ کشتی کا نہ تھا۔ ہمارا سفر دوپہر میں اے سی والی کار میں تھا۔ سڑکوں پہ رش تھا، ٹریفک تھی اور ہم سست روی سے چل رہے تھے، اور میں حسب معمول شیشے سے باہر دیکھنے میں اور اپنی سوچ میں گم تھی۔ یہ کون سا پل ہے؟ میری ٹیچر نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا۔ میں نے بھی گردن گھمائی۔ میں اس راستے پہ اکثر آتے تھے، لیکن مجھے پلوں کے نام نہیں یاد رہتے تھے۔ ڈرائیور نے نام بتایا۔ میں واپس سڑک کے کنارے بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگی۔ یہ کون سی روڈ ہے؟ ٹیچر کی آواز پھر گونجی۔ میں پھر چونک کے متوجہ ہوئی، گردن موڑ کے باہر دیکھا۔ پتہ نہیں کون سی روڈ تھی۔ اس نے بتایا بھی تھا کہ میرا جی پی ایس ہمیشہ ہی خراب رہتا ہے، مجھے راستوں کا علم نہیں ہوتا۔ ڈرائیور نے سڑک کا نام بتایا۔ اور یہ روڈ کس طرف جاتی ہے؟ یہ کون سی بلڈنگ ہے؟
یہ کس چیز کی باڑ لگی ہے؟ ان کے سوالات ختم نہیں ہوتے اور میں شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے اپنے خیالات میں کہیں اور بھٹکنا چاہتی تھی، لیکن ان کی آواز بار بار مخل کر رہی تھی مجھے۔ میں پھر سر نکال کے اس شے کو دیکھتی جس طرف وہ اشارہ کرتی یا وہ اپنے ڈرائیور سے پوچھ رہی ہوتی، اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس روڈ، اس عمارت یا پل کا نام ہی نہیں معلوم۔ یہ کس چیز کا درخت ہے؟ وہ بہت دلچسپی سے سڑک کے کنارے گزرتے ہر درخت کو دیکھ کر اس کا نام پوچھتی جس کا نام نہ معلوم نہ ہو، اور ڈرائیور جو تھا وہ ہر شے سے واقف تھا، وہ بڑے تحمل سے نام بتاتا۔ اس پورے سفر میں نے اس علاقے کا ہر درخت، ہر موڑ، ہر سڑک جو تھی وہ غور سے دیکھی جہاں میں روز سفر کرتے تھے۔ ہم سفر میں کوئی اپنی بات نہیں کر سکتے تھے۔ سفر تمام ہو گیا، واپسی پہ راستہ وہی تھا، لیکن میری ٹیچر کو سوالات کے لیے مختلف چیزیں مل گئیں۔ وہ پوچھتی گئی، ڈرائیور جواب دیتا گیا، کبھی مجھ سے بھی کوئی رینڈم سا سوال پوچھ لیتی تھی۔ میری کوشش تھی کہ مجھ سے ارد گرد کا نہ پوچھیں کیونکہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں کم ہی معلوم تھا۔ وہ یہ بھی بتا رہی تھیں کہ گزشتہ برس جب وہ لاہور آئی تھیں تو فلاں چیز ایسی نہیں تھی، فلاں جگہ یہ عمارت نہیں تھی، فلاں جگہ یہ ریسٹورنٹ نہیں تھا۔ میں نے بھی کبھی لاہور کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ میں ہر روز انہی رستوں پہ سفر کرتی تھی، لیکن مجھے ان کے نام ہی نہیں یاد تھی۔ میں گوگل میپ پہ بھروسہ کرتی تھی، گوگل میپ مجھے جہاں پہنچا دے۔ کونیا میں نے گوگل میپ پہ مولانا رومی کے مقبرے کی لوکیشن ڈالی اور ہم ایک سم چل پڑے۔ اب راستے میں کسی راہگیر سے پوچھو تو وہ بتاتا ہے کہ او بھائی کدھر جا رہے ہو، اس طرف نہیں جانا، مولانا کا مقبرہ۔ لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی، بھائی میپ نے کہہ دیا یہاں ہے تو ہے۔ میپ جہاں ختم ہوا واقعی وہاں چوک تھا۔ سچ میں ہم ایک چوک کے درمیان آ گئے تھے اور ہمارے چاروں طرف سڑکیں تھیں، تیز ٹریفک۔ وہاں جا کے لوکیشن ختم ہوا اور گوگل والی بہن بولی کہ your location is on the left۔ ہر طرف اتنی تیز گاڑیاں گزر رہی تھیں کہ یہاں سے مولانا رومی تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ بندہ کسی گاڑی تلے آ جائے اور اگلے جہاں میں مولانا سے ملنے کی امید رکھے۔ بعد میں علم ہوا کہ میپ غلط تھا، لوکیشن غلط درج تھی اور مولانا کا مقبرہ وہاں سے کوئی 2 کلومیٹر دور تھا۔ میں اپنی اس لانگ ڈرائیو میں اپنی ٹیچر سے کوئی ذاتی بات نہیں کر سکی۔ میرے سارے مسئلے انکہے رہ گئے، میرے سارے سوال ادھورے رہ گئے۔ وہ سارا راستہ ڈرائیور سے اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں دلچسپی سے پوچھتی رہی اور میں سنتی رہی، اور میں نے کیا سیکھا؟ وہی جو مجھے سکھانا چاہتی تھی وہ، کہ اپنی سوچوں سے نکل کے حال میں رہنا سیکھو۔ جو حال میں میسر ہے اس کو کھوجو، اس کے بارے میں سوال کرو، ماضی کو چھوڑو۔ اور آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے مائنڈ لیسنس، غیر حاضر دماغی۔ ہم لائبریری کی کتابوں کو اسٹیمپ کرنے کے بجائے ان کو پڑھنے میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم سفر کرتے ہوئے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے اپنی سوچ میں گم رہتے ہیں۔ ہم زندگی کو انجوائے کرنے کے بجائے اپنے غموں میں کھوئے ہوتے ہیں۔ ہم حال میں موجود ہی نہیں ہوتے، ہم اپنے فونوں میں، اپنے مسئلوں میں، کسی کی محبت میں، کسی کے غم میں جی رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ ہم بعض اوقات اندھوں کی طرح دن رات گزار رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری آنکھیں وہ نہیں دیکھ پا رہی ہوتی جو ہو رہا ہے۔ ہم آنکھوں پہ مسلسل پٹی باندھے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہم حالت نیند میں اپنے دن گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہی اپنا فون دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، یا ہم اٹھ کے سورج کو طلوع ہوتا دیکھتے ہیں؟ ہم اللہ کی بنائی ہوئی دنیا نہیں دیکھتے، ہم اپنے ذہن میں بنائی ہوئی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو مائنڈ لیسنس کہتے ہیں، غیر حاضر دماغی۔ غائب دماغی کیا ہوتی ہے؟ بے خبر ہونے کا نام نہیں ہوتا یہ۔ کم از کم یہ وہ نہیں ہوتی جس کے بارے میں ہم بچپن میں غائب دماغ پروفیسر کے لطیفے سنا کرتے تھے۔ غائب دماغی اس سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ غائب دماغی بے خبر ہونے کا نام نہیں ہے، یہ بے پرواہ ہونے کا نام بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کے دماغ کی ایک ایسی حالت میں ہے جس میں دماغ ماضی کے تجربوں اور اصولوں پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ جیسے آپ ماضی میں ایک کام آپ نے بار بار کیے ہیں، مطلب آپ ہر روز ڈرائیو کر کے یونیورسٹی جا رہے ہیں، ایسے میں اکثر کار میں بیٹھیں گے اور سارا راستہ ماضی میں ایک ایک کام جو آپ نے کیا ہوگا آپ کا اس پر ہوگا، لیکن آپ ان راستوں پہ چلتے چلتے جا رہے ہوں گے۔
بنا کسی ایکسیڈنٹ کے آپ یونیورسٹی کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے. آپ کو خیال آئے گا آپ نے اتنا سفر طے کر لیا, لیکن آپ کو یہ یاد نہیں آتا کہ راستے میں آپ نے کیا کیا, آپ نے دیکھا کیا, کیونکہ ماضی کے ایک بنائے گئے ایک طریقے پہ آپ نے عمل کیا. آپ کے ہاتھ, آپ کے ذہن, آپ کی آنکھیں اس طریقے کو اپنے اندر اتنا پختہ کر چکے ہیں کہ آپ کسی صورت اس سے اختلاف نہیں کر سکتے. آپ اسی طرح کرتے ہیں جیسے آپ ہمیشہ کرتے ہیں. غائب دماغی یہ ہے آپ کی ماضی کا وہ راستہ جس میں آپ کا دماغ چلنے کا عادی ہے, اور صرف جسمانی کام تک محدود نہیں ہوتا. آپ ماضی کی عادتوں اور رویوں کے بھی غلام بن جاتے ہیں جیسے آپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں. غائب دماغ لوگ آگے بھی وہی کرتے رہیں گے کیونکہ ان کا دماغ ماضی پہ بھروسہ کرتا ہے, نہ کہ اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھتا ہے. ہمارے گرد دنیا ہر لمحے بدل رہی ہے, ہم نے خود کو بھی ہر پل بدلنا ہے اور یہی بہتر ہے. لیکن جو لوگ ماضی کی عادتوں کے غلام بن جاتے ہیں, ان کا دماغ ماضی نے جکڑ رکھا ہوتا ہے, وہ تبدیلی نہیں چاہتے. وہ ہر دفعہ اون سے ایک ہی ڈیزائن کا سویٹر بنتے ہیں. وہ زندگی میں آنے والے ہر انسان کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کرتے ہیں. وہ سب انسانوں کو ایک ہی طرح کھو دیتے ہیں. غائب دماغی کیوں اچھی نہیں ہے؟ کیونکہ انسان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ہمارے گرد نا ہر لمحے چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں, یہاں تک کہ ہمارے جسم کے خلیے بھی مر رہے ہوتے ہیں, نئے خلیے بن رہے ہوتے ہیں. 7 سال کے بعد آپ کے جسم کے سارے خلیے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں, یعنی تمام خلیوں کو ایک ایک کر کے مرنے اور بننے میں 7 سال لگتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کسی کو اگر آپ میں سے کسی کو اپنے لائف پارٹنر سے بچھڑے ہوئے 7 سال ہو گئے نا, تو آپ وہ انسان ہی نہیں ہے جو شخص اس کے ساتھ تھا. آپ کا سارا جسم رینیو ہو چکا ہے, آپ کا جسم وہ جسم رہا ہی نہیں جو اس شخص کے ساتھ تھا. ہے نا عجیب بات؟ لیکن ذہن وہی کیوں ہے؟ ذہن پرانا اس لیے ہے کیونکہ ذہن نے جب بھی کچھ سیکھا پورے وثوق سے سیکھا, اور میں اس پہ سوال بھی نہیں اٹھاتی. جو گھر والوں اور اساتذہ نے پڑھایا ذہن میں راسخ بٹھا دیا, وہ ذہن نے اپنے اندر پکا کر لیا. میں روٹی کی پلیٹ دائیں طرف رکھتی ہوں, آپ کو اس کو بائیں جانب بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن دین میں دائیں طرف سے کھانے کو کہا, دائیں ہاتھ سے کھانے کو کہا. آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں گے لیکن پلیٹ کہیں بھی رکھ دیں گے. لیکن نہیں, میں روٹی کی پلیٹ دائیں طرف ہی رکھوں کیونکہ میرے نزدیک ایسے ہی ہوتا ہے کہ روٹی کی پلیٹ دائیں طرف رکھی جاتی ہے, حالانکہ یہ کہاں لکھا ہے, اور اگر کہیں لکھا بھی ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. دین کے سوا سب کے اصول بدل سکتے ہیں, پھر میرا اصول کیوں نہیں بدل سکتا؟ اس لیے کیونکہ بچپن سے نا مجھے یہی کہا گیا کہ روٹی کی پلیٹ دائیں طرف رکھی جاتی ہے. یقیناً امی نے کہا ہوگا, میں نے ان سے سوال نہیں کیا. میں نے ان سے سوال نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہے, میں نے ان کی بات کو مان لیا. بچپن سے ہمارے گھرانوں میں کچھ عقائد ہمیں سمجھائے جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, جیسے عورت کی جگہ کچن میں, جیسے بیٹوں اور شوہر کے کام کرنا عورت کی ذمہ داری. ہم نہیں پوچھتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا کام خود کرتے تھے. اسلام تو ہر انسان کو کہتا ہے کہ اپنے کام خود کرو. پھر ہم اپنے بیٹوں کو کام کیوں نہیں سکھاتے؟ ہم کیوں نہیں پوچھتے؟ جب ہم کیوں نہیں پوچھتے تو ہم ایک راستے پہ نکل آتے ہیں, ہم نیا راستہ ایکسپلور کر ہی نہیں پاتے. ہم اس راستے کے درمیان گزرنے والی ہر روز مختلف قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ذہن کو کھو جانے کی اتنی عادت ہوتی ہے. کیونکہ وہ لائبریری میں مہر لگاتے لگاتے کھو کے اپنے شوق کا کام یعنی کتاب بینی کرنے لگ جاتا ہے, کیونکہ ذہن کو حال میں رہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. ماضی میں جب بھی میرے ذہن کو کتاب دی جاتی تھی, پرسکون ماحول اور خاموشی مہیا کی جاتی, تو وہ کیا کرتا؟ وہ کھو جاتا تھا, وہ کتاب پڑھنے میں مشغول ہو جاتا تھا. حاضر دماغی ہوتی کیا؟ ہر حال میں حاضر رہنے کا نام, اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو نوٹس کرنے کا نام. یہ ارد گرد چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹس کرنے کا نام ہے. صرف 1 منٹ میں اپنے سر اٹھا کے اس کمرے کا جائزہ لیں جہاں اس وقت آپ بیٹھے ہیں. 10 تک گنتے ہوئے اس کمرے کا جائزہ لیں. آپ سوچیں اس کمرے میں کیا کیا خراب ہے, کون سی جگہ پینٹ اکھڑا ہوا ہے, کہاں سے فرش خراب ہے, کہاں کیا ٹوٹا ہوا ہے. کم از کم 3 چیزیں نظر آئیں گی جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں, کیونکہ آپ کے ذہن کو عادت نہیں ہے چیزیں نوٹس کرنے کی. حاضر دماغی اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ انوالو ہونے اور انگیج ہونے کا نام ہے. انگیج کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنی نظروں اور اپنے کانوں کو ماحول کے ساتھ جوڑیں, غور سے دیکھیں, غور سے سنیں. اور انگیج ہونے کا مطلب ہے اپنے پیر اور زبان سے اس ماحول میں حصہ ڈالیں, اپنے آپ کو حال میں رکھیں, ماضی کے تجربات سے گائیڈنس لیں, ٹھیک ہے, گورننس لیں.
یعنی کہ ماضی کی عادتیں اور روٹین آپ کو راستہ ضرور سمجھائیں گی لیکن آپ پہ حکومت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر روز کچھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو ہر روز کیا ملتا ہے؟ کسی کو کوئی نعمت، کسی کو کوئی آزمائش، لیکن ایک چیز ہے جو میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو روز دیتا ہے، وہ ہے تبدیلی۔ اللہ تعالیٰ ہر روز آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی بھیجتا ہے، لیکن کیا ہم اس کو نوٹس کر پاتے ہیں؟ بعض اوقات ہم کئی دن تک ایسے فیز میں سے گزرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد کے ماحول کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم غیر حاضر دماغ ہوتے ہیں، ہم غائب دماغ ہوتے ہیں، ہم زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تبدیلیاں ہماری زندگی میں کی ہوتی ہیں ان کو ہم نوٹس ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ تبدیلیاں آپ کے پاس روز آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹے چھوٹے رویوں میں، لیکن ہم ان کو نوٹس نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ذہن کو نوٹس کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ ذہن کو حاضر کیسے بنائیں؟ ایسے کہ وہ حال میں رہیں اور وہ بار بار ماضی کی طرف نہ بھٹکے، وہ سوچوں اور خیالات سے نکل کے موجودہ لمحے میں رہنا سیکھیں۔ ایک، سانس لیں۔ میں سانس لینے کی ایکسرسائز پہ بہت بلیو کرتی ہوں، آپ کے ذہن کو مجتمع کرتا ہے، آپ کے پورے جسم کے لیے اچھا ہے۔ آپ نے دن میں چند ایک بار کم از کم سونے سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے ہر چیز خاموش کر کے اندھیرے میں ناک کے ذریعے سانس اندر کھینچنا ہے اور منہ کے ذریعے خارج کرنا ہے۔ آپ کی سانس کی آواز سننی ہے، آپ نے اپنے سانس کو پھیپھڑوں میں بھرتے سننا ہے اور اس کو ہونٹوں سے خارج ہوتے سننا ہے۔ دوسرا، ذہن کو خالی کرنا ہے۔ یہ ایکسرسائز اکثر تھراپسٹ بتاتے ہیں، بہت اچھی ہوتی ہے۔ آپ نے سونے سے پہلے اندھیرے میں 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرنی اور اپنے ذہن کو خالی کرنا ہے۔ آپ کو سوچیں آئیں گی، آپ نے ان کو ذہن سے جھٹکنا ہے، ٹھیک ہے؟ بار بار ایسا کرنے سے، اپنے سانس پہ فوکس کرنے سے آپ اس چیز سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ تیسری ہے، حاضر دماغ کے لیے سب سے اچھی مشق میڈیٹیشن ہے۔ میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے؟ سادہ الفاظ میں کہ جب صبح کے وقت باہر کھلی فضا میں الٹی پالٹی مار کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں، اپنے ارد گرد جو بھی سنائی دے رہا ہے اس کو سنیں، سوچوں کی طرف ذہن نہ بھٹکائیں، نہ اس کو بھٹکنے دیں، سنیں کس کس شے کی آواز آپ کو آ رہی ہے، جلد پہ کیا محسوس ہو رہا ہے، آپ کے جسم کو کون سی چیز چھو رہی ہے۔ اس طرح جب کسی مسئلے کا شکار ہونا تو ایسی پوزیشن میں بیٹھ جائیں، بے شک کمرے کے اندر آنکھیں بند کریں، مسئلے کے بارے میں سوچیں 20 منٹ 30 منٹ، آپ نے صرف اس مسئلے کے بارے میں غور کرنا۔ ایک اور طریقہ ہوتا ہے میڈیٹیٹ کرنے کا، وہ یہ کہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، 20 منٹ کے لیے ذہن کو بھٹکنے دیں، جو خیال ذہن میں آتا ہے اس کو آنے دیں، لیکن ہر خیال کو نوٹس کرتے جائیں، ہر خیال کو یاد رکھیں۔ آپ کو یوں لگے کہ جیسے آپ کا ذہن چل رہا ہے، کیا چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، کس مسئلے کا حل ٹھیک نہیں نکلا، یوں باری باری ذہن کی گرہیں کھلیں گی۔ میڈیٹیشن نا ایک دوا ہے، اور دوا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک اسے باقاعدگی سے کیا نہ جائے۔ آپ اگر ہر روز میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو آپ ایک حاضر دماغ انسان بن پائیں گے۔ 2 دن کر کے چھوڑنے والا کام نہیں ہے۔ خود کو حاضر دماغ رکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ چبا چبا کے آہستہ کھانا کھائیں، اپنے کھانے کو محسوس کریں، ایک لمحہ ایک لقمہ دھیرے سے توڑیں، اس کو غور سے دیکھیں، اس کی خوشبو محسوس کریں، کھانے کو غور سے کھائیں۔ غور سے کھانے کا مطلب ہے کہ کھانے پہ فوکس کر کے کھائیں، اس دوران باتیں نہ کریں، فون مت دیکھیں، سوچوں میں گم نہ ہوں۔ ایک بہت اہم چیز جو دماغ کو کھولتی ہے وہ باہر وقت گزارنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں، سیر کے لیے نکل جائیں، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اپنی کالونی میں ایک چکر لگائیں اور راستے میں ہر چیز کو نوٹس کریں۔ ہر رات اپنی ڈائری میں 5 ایسی چیزیں لکھیں جو آپ نے اس دن نوٹس کی ہوں، چاہے وہ لوگوں کا رویہ ہو، کوئی مادی چیز ہو، کسی پرندے کی آواز ہو۔ پہلے روز آپ کی پوری 10 چیزیں مکمل نہیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد ہر روز آپ کو احساس ہوگا کہ رات ڈائری میں جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ نے کیا کیا چیزیں نوٹس کی اور آپ پہلے سے زیادہ نوٹس کر رہے ہیں۔ جب ہم غائب دماغ رہتے ہیں نا تو جہاں ہم زندگی کی تبدیلیوں کو مس آؤٹ کرتے ہیں وہاں ہم اپنے بہت سے کام بھی پورے نہیں کر پاتے، ہم شدید کاہلی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے خیالات اور غموں کے باعث اپنے حال کو نظر انداز کرنے لگ جاتے ہیں۔ یوں بہت سے ہمارے کام ایک دوسرے کے اوپر اکٹھے ہو کر ایسا ڈھیر بنا لیتے ہیں جو ہر صبح جاگنے پہ ہمیں ڈراتا ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک راستہ سجائی دیتا ہے کہ سر واپس تکیے پہ پھینک کے سو جاؤں اور کاموں کو نظر انداز کروں، یعنی کہ فرار۔
اگر کسی دن آپ صبح جاگیں اور آپ کو کاموں کا اتنا بوجھ محسوس ہو کہ آپ کو لگے کہ آپ ایک گھن چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں سب کچھ ایک ساتھ ایک دن میں نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں ہر کام ایک سست پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہر عمل وقت لیتا ہے۔ آپ نے ایک ساتھ سب کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے سب سے اہم کام آج کرنا ہے۔ یہ سب سے غیر اہم کام آج آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے صرف کام کرنا ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے آج کیا کرنا ہے، آج کے کام میں کون میری مدد کر سکتا ہے، مجھے یہ کام کس وقت کرنا ہے۔ کاموں کی ایک فہرست بنا لیں، ایک ایک کام کریں۔ یاد رکھیں اس کو آج کے دن مکمل کرنا ضروری نہیں، کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی نا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف کام کو شروع کرنا ہے، آپ نے صرف کام کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ نے ہر نئے دن ایک کام کرنا ہے۔ ہر نیا دن آپ کے لیے کوئی تبدیلی ضرور لاتا ہے۔ اس تبدیلی کو ڈھونڈیں، سوچیں، کسی پہیلی کی طرح راستہ تلاش کریں۔ کہاں ہے یہ تبدیلی؟ آپ کو دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ دکھائی دے گی، ضرور دکھائی دے گی۔ جب آنکھیں کھلیں گی نا، کان کھلیں گے، ذہن کھلے گا، پھر نظر آئے گا آپ کو ہر روز ایک نئی چیز جو آپ کی زندگی میں شامل ہوتی جا رہی ہے۔ نہیں یقین آیا؟ نہیں آیا یقین کہ ہر روز آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے؟ کیوں؟ کیا آپ کو اپنی زندگی ہر روز ایک جیسی لگتی ہے؟ تو پلٹ کر دیکھیں، آج سے 1 سال پہلے کیا زندگی ایسی تھی؟ آج سے 5 سال پہلے کیا زندگی ایسی تھی؟ کیا یہ آہستہ آہستہ بدل نہیں گئی؟ اگر 1 سال پہلے والی آپ کی زندگی بالکل آج کے جیسی تھی، کیا آپ بالکل آج کے جیسے تھے؟ تو آپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، آپ کا دماغ حاضر نہیں ہے۔ اس کو کھولیں، ہر دن کو ایک دن کر کے لیں، 1 day at a time۔ آج کے سوالات: کس طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں ہر وقت چلتے رہتے ہیں؟ کیا آپ ایک ساتھ کئی کام کرنے کے عادی ہیں؟ کیا آپ کا ذہن بھری محفل میں بھی تصوراتی دنیا میں گھوم رہا ہے؟ کیا کتابیں پڑھتے وقت آپ کا ذہن بار بار بھٹکتا ہے یا آپ موبائل چیک کرتے ہیں؟ نمبر 5، آپ کے خیال میں آپ کے ذہن کے بھٹکنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور آپ کن خیال باتوں سے بچ کے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔